مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نہایت محترم و محتشم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر ڈاکٹر میجر ذوالفقار سیفی صاحب، میرے عزیز دوستوں ساتھیوں، چند گھڑیاں چند ساعتیں اگر اللہ رب العزت کی ذکر اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اہل اللہ کی صحبت کی مل جائے تو یہ اپنی زندگی کی سب سے بہترین گھڑیاں ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ یہ گھڑیاں ہمیں ہمیشہ نصیب ہوتی رہے. دنیا دار العمل ہے اور یہاں پر ہم نے دوبارہ نہیں آنا. یہاں آج جو وقت ہمارے پاس ہے، جو ایک سیکنڈ بھی گزرتا ہے، وہ ماضی میں چلا گیا. اس کی قدر اگر ہمیں رہا تو ہمارے لیے نام اعمال میں حسنات میں شمار کیا جائے گا، نہیں رہا تو گزر گیا اور پھر حسرت اور افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. پھر اللہ کی وہ بندے کہ جن کو اللہ کریم ان مواقع کی، ان گھڑیوں کی قدردانی نصیب فرمائے تو میں سمجھتا ہوں وہی اللہ کی برگزیدہ بندے ہیں. دوستوں، میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض تو کی کہ میں تھوڑا سا میرا گلا وغیرہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیمار ہوتی تو جب باہر تشریف لاتی تو فرماتے ہوتے کہ یہ تصوف بھی عجیب چیز ہے. فرماتے ہیں مرشد کے سینے سے وہاں انرجی منتقل ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار مریدوں سے بھی مرشد کو انرجی منتقل ہو جاتی ہے کہ اگر وہ حشاش بشاش بیٹھے ہو تو شیخ بھی جب آتا ہے وہ بھی بیماری کے باوجود بھی حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے مبارک صاحب کی صحبت اپنائی ہے، ان کو پتہ ہے باوجود شدید عدالت کی جب آپ تشریف لاتے، اپنی مسند پہ تشریف فرما ہوتے تو چہرے کو بندہ دیکھ لیتا تو انہیں یقین نہ ہوتا کہ آپ بیمار ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے. فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ سامنے بیٹھنے والے مجھے خود بخود انرجی دیتے ہیں اور میں ہنستا مسکراتا رہتا ہوں. میں نے قرآن عظیم الشان کی ایک آیت شریف تلاوت کی. اللہ کریم اپنے محبوب رؤوف الرحیم کو ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. محبوب آپ دعا مانگا کرو، فرمایا کرو کہ اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی وسعت اور آپ کو
آپ کے پاس کتنا علم ہے یہ تو یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا مصطفیٰ کا خدا ہی جانتا ہے کہ آپ کے علم کی وسعت کتنی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے تعلیم فرمائی علم الاولین والآخرین، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ چیزیں بھی سکھائی جو عام طور پر کسی اور کو نہیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو علم کا مقام اور علم کا مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تھا یہ اللہ کو معلوم ہے جل وعلا شانہ، لیکن پھر بھی رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے تو اور مانگو، اور یہ دعا مانگتے رہو کہ رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما دے رہے۔ حضرات محدثین نے اور حضرات مشائخ نے اس کی تفسیر فرمائے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو مانگی ہے تو رب کائنات نے میرے آقا کسی ایک دعا کو بھی رد نہیں فرمایا، اور آقا نے جتنی مرتبہ بھی کہا کہ ربا میرے علم میں اور اضافہ فرما، رب نے اور اضافہ فرما دیا، اور کتنا اضافہ فرمایا۔ فرماتے اضافے کا بھی تو ایک حد ہوتا ہے، لیکن رب کائنات نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی علم میں جو اضافہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کے ہر آنے والے گھڑی آپ کے پچھلے گھڑی سے اعلیٰ و افضل ہے، علم کے لحاظ سے ہو، فیض کے لحاظ سے ہو، آپ کی قدردانی کے لحاظ سے ہو، آپ کی امت کی کثرت کے لحاظ سے ہو، ہر لحاظ سے اللہ کریم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر آنے والے گھڑی کو پچھلے گھڑی سے افضل و اعلیٰ فرما دیا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن بھر میں 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں میں۔ تو سننے والوں نے تو سن لیا، اب عقیدے تک کا فرق ہے۔ کسی نے کہا حضور استغفار پڑھتا ہے تو العیاذ باللہ استغفار تو وہ بندہ پڑھتا ہے جو کوئی گناہ غلطی کر لے تو پھر استغفار پڑھتا رہتا ہے، اور کسی نے جواب یہ دے دیا کہ نہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء جو ہے وہ تو غلطیوں کوتاہیوں سے معصوم ہے، تو پھر حضور جو ہے وہ رفع درجات کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، لیکن جو مغز لیتے ہیں نا، جو نچوڑ لیتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ صوفیاء کرام ہوتے ہیں۔ صوفیاء کرام تک جب باری آئی تو پوچھا گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 بار یا 100 بار استغفار پڑھا کرتے ہوتے تھے، تو مجدد رحمت اللہ تعالی کے قلم جوش میں آیا اور آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا رفع درجات کا بھی ذریعہ تو ہے استغفار، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے رفع درجات کا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے رفع درجات کے لیے استغفار نہیں، بلکہ ان کی رفع درجات کا ایک اور طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو جب یہ صلاۃ کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو جائے، صلاۃ کی نسبت جب میرے رب کی طرف ہو جائے، تو رب کی طرف جب صلاۃ کی نسبت ہو جائے تو اس سے مراد یہ والی نماز نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اس سے مراد یہ والی درود نہیں جو ہم پڑھتے ہیں، بلکہ رب اپنی شان کی مطابق افاض رحمت فرماتا رہتا ہے۔ اور جب اسی صلاۃ کی نسبت جو ہے وہ فرشتوں کے لیے کیا جائے تو فرشتے پھر اس بندے کے رفع درجات کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پروردگار عالم ان کی درجات کو مزید بلند فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کی ذات کے لیے استغفار رفع درجات کے لیے نہیں تھی، تو پھر وہ استغفار کیوں پڑھتے تھے؟
مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ایک نقطہ ہے بڑا باریک، فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی سے افضل و اعلیٰ ہے، فلہذا حضور جب استغفار کرتے ہوتے تھے تو رفع درجات تو آپ کی شان میں ویسے بھی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، بس قصہ مختصر، تو رفع درجات تو آپ کی ہے، لیکن حضور استغفار اسی لیے کرتے رہتے تھے کہ ربا جس پچھلے مقام میں تھا اب مجھے اس مقام سے فوق کا مقام ملا ہے، مولا استغفار اسی لیے کر رہا ہوں کہ کہیں اسی مقام میں نہیں رہ جاتا، اس مقام میں رہنے سے میں استغفار کرتا ہوں۔ یار وہ مقام بھی کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، نبی جس مقام پر مشرف ہو، لیکن ہوتا کیا تھا، حضور فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ اس مقام میں جس مقام میں پچھلے دن تھا یا ایک گھڑی پیچھے جا کے جس مقام میں تھا، ربا تو نے مجھے اس مقام سے اگلے مقام میں منتقل کیا، اس مقام سے میں استغفار مانگتا ہوں، ربا تیرا شکر ہے کہ کہیں اسی مقام میں محبوس نہ رہا میں۔ اور اسی کو صوفیاء کرام نے فرمایا کہ من کان یوماہ متساویین فہو مغبون، فرمایا صوفی اور سالک کا کام یہ ہے جس کی گزرا ہوا دن اور آج کا دن ایک جیسا تھا تو یہ صوفی نقصان ہی نقصان میں ہے، نقصان میں ہے۔ ہونا کیا چاہیے، جو دن گزرا ہے وہ دن مراتب قرب الہی میں کم ہو، اور جس دن میں ہم آج ہے وہ پچھلے دن سے اعلیٰ اور افضل یہ دن رہے۔ اور بلکہ مجدد رحمت اللہ تعالی نے تو دنوں کو حساب نہیں کیا، ساعتوں کا حساب نہیں لگایا، آپ نے تو لمحات کا ہی حساب لگایا ہے۔ فرمایا سالک کی اگر 2 لمحے بھی ایک جیسے رہے تو یہ سالک کیا ہے، فہو مغبون، یہ نقصان میں ہے، کیونکہ رب نے اپنے حبیب کو تعلیم فرمائی ہے، اور حبیب نے اپنی امت کی صوفیاء، علماء، مشائخ کو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ بھئی ایک جگہ ٹھہرنا نہیں ہے، کیونکہ رب کی مراتب قرب جو ہے فہو سبحانہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، رب کے لیے کوئی ان کے مقام کے لیے اینڈ تو نہیں ہے، بلکہ فہو سبحانہ وراء الورا وراء الورا، وراء الورا سے وہ وراء الورا ہے۔ مجدد رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک سالک شاہراہ کمالات ولایت پر جائے، ایک ہے شاہراہ کمالات نبوت اور ایک ہے شاہراہ کمالات ولایت، فرماتے ہیں اگر شاہراہ کمالات ولایت پر وہ چلنا شروع کریں اور اشیاء میں ان کا سیر، اسماء و صفات میں ان کا سیر جیسے کہ شاہراہ کمالات والوں کا سیر ہوتا ہے، اگر وہ سیر میں پڑ گیا تو نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا عمر مبارک دیا جائے، یعنی 1000 سال ان کی عمر ہو، فرماتے ہیں رب کی اسماء و صفات کا 1000واں حصہ بھی وہ طے نہیں کر پائے گا، وسعت ہے رب کائنات کی۔ لیکن اللہ کریم اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ رب نے اسے شاہراہ کمالات ولایت کے ساتھ شاہراہ کمالات نبوت بھی عنایت فرمایا ہے، اور رب جس بندے کو اپنی قرب میں لانا چاہتا ہے تو پھر ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں عنایت فرماتے رہتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں رمضان شریف میں کراچی جا رہا تھا تو جہاز میں بیٹھا، یہ جو ڈیجیٹل اور الیکٹرانکس مولوی حضرات جو ہے نا وہ آج کل جو آئے ہوئے ہیں، یہ ایک مولوی جو ہے نا وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا، تو پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا، ٹائی لگائی ہوئی تھی، کلین شیو تھے، لیکن وہ کہتے ہیں میں اسلامک اسکالر ہوں، جو میں پڑھاتا ہوں، اسکالر ہوں، لوگوں کو اسپیچ کرتا ہوں۔ تو تعارف ہوا، سلام دعا ہوئی، اس کے بعد جو ہے نا کہنے لگی یار یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس میں جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بحث چڑھ جاتی ہے کہ یہ تراویح حضور نے پڑھی ہے نہیں پڑھی، 10 پڑھی ہے، 8 پڑھی ہے، 20 پڑھی ہے، کس نے پڑھی ہے کس نے نہیں پڑھی ہے۔ تو میں نے آج آپ کو دیکھا، آپ کو بھی میں سنتا رہتا ہوں، تو چلو آپ ہی بتا دو، اگر کوئی بندہ تراویح نہ پڑھے
تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا رمضان المبارک کے مہینے میں؟ میں نے کہا نا بالکل مسئلہ نہیں ہے، فرض تو روزہ ہے، تراویح فرض تو نہیں ہے۔ کہا پھر یہ آسانیاں لوگوں کو دی جائے، لیکن میں نے اس کو کہا لیکن ایک بات ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مرد کی سطر، ان کا پردہ مرد کا کہاں سے کہاں تک ہے؟ کہنے لگے شرعی پردہ جو مرد کا ہے، سطر جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک، یہ ایک پردہ ہے ان کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تو اسکالر صاحب آپ کو چاہیے کہ ایک تہبند باندھ لیتے آرام سے، ناف سے لے کے یہ گھٹنوں تک، تو یہ سوٹڈ بوٹڈ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ فرض تو یہ ہے کہ آپ اپنی سطر کو، شرمگاہ کو چھپائیں، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو جناب آپ نے تو نیچے انڈر ویئر بھی پہنا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ نے پتلون پہنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی شرٹ کے نیچے ایک بنیان بھی پہنا ہوا ہے، اوپر سے شرٹ پہنا ہوا ہے، اوپر سے آپ نے وہ کوٹ پہنا ہوا ہے، ساتھ ٹائی لگائی ہوئی ہے، اور آپ نے کیپ بھی سر پہ لگایا ہوا ہے، تو کیا ضرورت ہے ان ساری چیزوں کا؟ ہوتے نا یار، اس سے تو حسن بڑھتا ہے بندے کا، اچھا لباس پہنے۔ حضور نے ہمیں حکم بھی دیا کہ اچھا لباس پہنے۔ میں نے کہا اگر اس سے تیری حسن میں اضافہ ہوتا ہے تو تراویح پڑھنے سے رمضان کے روزوں کا حسن بڑھ جاتا ہے، یہ پڑھو بڑھاؤ۔ میں نے کہا اگر میں کہیں مجتہد ہوتا تو تجھے پتہ ہے میں کیا فیصلہ دیتا؟ میں کہتا کہ جتنا اجر اور ثواب اس تراویح پڑھنے میں ہے تو 20 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، میں حکم دیتا کہ 100 تراویح پڑھنا لازم ہے میں۔ اور جتنا بھی آپ، پنجابی کی کہاوت ہے کہ گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوتا جائے گا، بس اتنا ہی خوبصورت ہوتا جائے گا۔ میں نے یہ واقعہ اسی لیے آپ سب کے سامنے ذکر کیا کہ یہ تحسین اور اللہ کی وصل و قرب کے جانے کے لیے ہمیں کسی ایک مقام میں محبوس نہیں رہنا۔ حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، وہ افغانستان کے علاقے قندوز میں سے تھا، اور قندوز میں بہت سارے اولیاء اللہ گزرے ہیں، تو کسی اللہ کے بندے سے اس نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر لیا تھا، تو اس کا لطیفہ قلب جو ہے نا وہ ذاکر تھا۔ تو حضور کے پاس آئے، حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ ذکر کون سا؟ کہا یہ لطیفہ قلب، میرے مرشد سے یہ ذکر ملا ہے اور الحمدللہ حیات قلبی مجھے حاصل ہے، اور ذکر کرتا رہوں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اور میں اس پر بڑا خوش ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ فضیلت ہے، یہ بہتری ہے، لیکن اللہ کے بندے ابھی آپ نقش بندیہ کی الف میں ہو، ابھی آخری یا تک تو کافی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ بھی حاصل کر لیا کرو نا۔ صرف ایک پر وابستہ رہنا، ایک نقطے کو پکڑ کے رکھنا، یہ تو نقصان دہ ہے، کیونکہ مومن کی مثال یہ ہے کہ جس کے 2 دن ایک جیسے رہے تو پھر وہ نقصان ہی نقصان میں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مشائخ ہمیں بلا بلا کے یہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سبق کون سا ہے، تاکہ تجھے اگلے سٹیپ میں لے کے جائیں، اگلے سٹیپ میں لے کے جائیں۔ میں ایک مثال سے سمجھائی دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ قیعان، فرمایا جنت جو ہے ایک چٹیل میدان ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا کہ جنت میں باغ ہوتے ہیں، جنت میں حور ہے، جنت میں نہور ہے، جنت میں محلات ہے، جنت میں بلڈنگز ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ نہیں وہ چٹیل میدان ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ ساری چیزیں جنت میں ہوں گی، لیکن یہ سب خود بنانے پڑیں گے۔ کہا یا رسول اللہ کیسے بنائیں گے؟ صحرا میں، دشت میں کیسے؟ حضور نے فرمایا ایک بار کہو گے سبحان اللہ تو ایک درخت تمہارے لیے لگے گا، پھر کہو گے الحمدللہ ایک اور درخت لگا، فرمایا پھر کہو گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا جتنی بھی حمد و ثنا کرتے رہو گے ایک ایک درخت لگتا جائے گا آپ کے لیے۔ اور فرمایا اسی طرح اگر آپ اپنا بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، فرماتے تسبیح کرتے رہو
اینٹیں وہاں لگنا شروع ہو جائیں گے. یہاں زبان بند وہاں تمہارا کام بند, یہاں پر زبان چالو وہاں تمہارا بلڈنگ چالو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو مشائخ کے پاس جاتے ہیں, صوفیاء کرام کے پاس, تو کسی ایک ذکر پر ہمیں اکتفا نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العزت کی وصل و قرب کے مراتب لامتناہی ہے, اور اس لامتناہی مراتب کو ہمیں حاصل کرنا ہے, اور ہمیں وہاں پر رب نے کتنا کرم بھی ہم پہ فرمایا ہوا ہے, سلسلہ بھی کتنا آسان ملا ہوا ہے. اور کیسے آسان ملا ہوا ہے ذرا سوچو تو صحیح. اگر وہ مشائخ ہوتے جو ما تقدم سلسلہ علی قادریہ کی یا چشتیہ شریف کی یا سہروردیہ شریف کی, اور ہمیں ایک ذکر دے دیتے اور 20 سال تک ہمیں کہتے کہ جا پہاڑوں میں بیٹھ جا, چلا کاٹ, نہ شادیاں کرنی ہے نہ تم نے کوئی روزگار کرنا ہے, تھوڑا کھانا تھوڑا پینا تھوڑا سونا, لوگوں سے الگ تلگ رہنا, بس اپنی رب کے ساتھ وابستہ رہنا, تو کتنا مشکل ہوتا. لیکن ہوا کیا, محنتیں ساری ان لوگوں نے کی, ہمیں ایک آسان سلسلہ ہمیں بتایا گیا. فرمایا کہ دست بکار اور دل بیار رہو, بس ہاتھ کام سے لگا رہے اور دل اپنی رب کے ساتھ وابستہ رہے. تو کتنا آسان سلسلہ, تسبیح کی بھی ضرورت نہیں پڑی, یہاں پر زیادہ نوافل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. بس ہمیں بتایا گیا شریعت کی اموروں پر عمل کرتے جاؤ گے, ایک عمل کرو گے, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید, جس نے میری فساد امت کے دور میں ایک میری سنت کو زندہ فرمایا, رب اسے 100 شہیدوں کا اجر عنایت فرمائے. بس یہ کام کرو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارک, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک, ان کے اعمال مبارک, ان کے افعال مبارک, اور اہل اللہ سے یہ باطن کو منور اور مزین فرما کے آپ اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی آخرت کو, یہ دنیا بھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تذکرہ ہو رہا تھا سختیوں کا, مشکلات کا. میں کہا کیا کیا مشکلات نہیں ہے, تو میں نے ان کو بتایا پچھلے دنوں فون پہ بھی. میں نے کہا یہ عقاب جب ہوا میں اڑتا ہے نا, تو ان کی اپنی پروں کی رفتار تو بہت تیز ہے. آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا کہ وہ بڑی رفتار کے ساتھ اڑتا ہے, لیکن وہ جب زمین کی طرف آتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے. آپ لوگوں نے کہیں کسی ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ وہ سمندر سے, دریا سے وہ اپنے لیے مچھلی کا شکار کرتے ہیں, اور کہاں سے وہ ہواؤں سے بڑی تیزی کے ساتھ. لیکن جب وہ اڑتا ہے تو ان کی اڑان مشکل ہوتی ہے. اللہ کریم نے ان کی اڑان کے لیے ایک آسان طریقہ فرمایا ہے. اللہ کریم جب عقاب اڑتا ہے تو آگے سے ہوا کی رفتار چلتی ہے, اور جتنا ہوا تیز ہو عقاب اتنا ہی اپنے پھر پلا کے اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. کبھی جہاز کا سفر کیا ہوگا نا, تو جب جہاز رن وے سے جب اڑتا ہے تو ان کی پروں کے اوپر جو ہے نا وہ مشین آٹومیٹکلی لگی ہوتی ہے, وہ اپنے پر کو یوں سمیٹتا ہے, جیسے وہ ہوا کی دباؤ کو یہاں سے انجن کا رفتار ہوتا ہے اور وہاں سے ہوا کی دباؤ کو وہ روک لیتا ہے, تو جہاز جو ہے وہ فوراً اونچا اڑتا ہے. تو میں نے قبلہ ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ کیا ہی کہا گیا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ جو ہوا سامنے سے آتی ہے تو عقاب ڈر گیا. عقاب نے کہا بھائی سامنے سے تو بڑا تیز ہوا ہے. کہا نہ ڈر نہیں, مت ڈرو, اسی لیے مت ڈرو کہ تو صرف اپنی پھر پلا, یہ تو خود تجھے اونچا اڑانے کے لیے آیا ہوا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تانے بھی دیں گے, لوگ جو ہے وہ باتیں بھی کریں گے, وہ سارا کچھ. میں شاید ایک دفعہ پہلے بھی آپ لوگوں کو ذکر کر چکا ہوں کہ جب ہم کہیں کسی ایسے اجنبی, اب تو الحمدللہ سلسلہ صحیفیہ پوری دنیا میں لوگ پہچان گئے. شروع میں جب نہیں پہچانا تھا اور کئی لوگوں کو پتہ نہ ہوتا, تو جب ہم کسی گاڑی میں جاتے ہوتے تھے, کسی رستے سے جاتے ہوتے تھے, بچے جوان جو ہے وہ ہمیں دیکھتے, وہ کہتے اللہ والے آ گئے, اللہ والے آ گئے. پھر وہ آوازیں کستے ہوتے تھے اللہ, تو ہمارے ساتھی جو ہے وہ ہرٹ ہو جاتے, غصے میں آ جاتے کہ بھئی یہ لوگ
مذاق اڑا رہے ہیں. میں ان کو کہتا نا بھائی خوش رہو, یہ مذاق اڑائیں یا جو بھی کریں تم خوش رہو. کیوں؟ میں نے کہا اسی لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ, جب اسے دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. میں نے کہا ان جوانوں نے تجھے دیکھا تو کیا یاد آیا؟ اللہ کا لفظ یاد آیا تو اللہ کا ذکر اللہ ہی یاد آیا. تو انہوں نے تو حضور کی اس حدیث مبارکہ کے مصداق بن کے تمہاری ولایت پر مہر لگائے کہ میں نے کسی ولی کو دیکھا تو زبان سے بے اختیار جاری ہوا اللہ کا لفظ جاری ہوا. تو اسی لیے استقامت جو ہے وہ فوق الکرامت ہے. استقامت کرامت سے افضل ہے کہ کسی بندے کو استقامت ہو. ہماری فقہ کا مسئلہ ہے, فقہا فرماتے ایک بندہ اگر 2 رکعت نفل روز پڑھتا ہے اور پھر کوئی ایسا دن آئے جیسے شب برات آئی, لیلۃ القدر آیا, شب معراج آیا, شب معراج میں ایک بندہ جو ہے نا وہ 1000 رکعت نفل پڑھے لیکن پورا سال کچھ نہ پڑھے, فرماتے ہیں اس بندے کی جو ہر روز 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کی 1000 رکعت سے ان کی یہ 2 رکعت افضل و اعلیٰ ہے, کیونکہ اس کو استقامت ملا ہوا ہے اس پر. وہ ہر رات 2 رکعت پڑھتے ہیں اور اس نے کہ سال میں ایک دفعہ جو ہے 1000 رکعت پڑھی ہے تو ان 1000 رکعتوں سے ان 2 رکعتوں کو اللہ کریم فضیلت عنایت فرماتا رہتا ہے. وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی فضل و کرم سے قیامت میں جب اٹھیں گے تو یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر بندے کو ہم اپنی امام کے ساتھ حشر فرما دیں گے. بس آپ کا مرشد ہوگا, ان کے ہاتھ میں جھنڈا اور آپ سب ان کے پیچھے رہیں گے. اللہ کریم یہ نسبت قائم و دائم فرمائے اور اللہ کریم اپنے فضل و کرم کے دروازے ہم سب پر کھول دیے. صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا و مولانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبينا